وما یغنی عنہ مالہ اذا تردی، اور نہ کام آئے گا اس کا مال جبکہ وہ خود نیچے گرے گا. تردی ہوتا ہے اوپر سے نیچے گرنا، پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں یہ لفظ متردیہ تھی. تردی کا معنی ہوتا ہے اوپر سے نیچے گرنا. اچھا اوپر سے نیچے گرنا کیا ہوتا ہے؟ جیسے قبر میں جانا. قبر بھی آپ دیکھیں زمین میں کتنے فٹ نیچے ہے نا. یعنی جب وہ قبر میں جائے گا یا پھر جہنم میں جائے گا وہ شخص، تو اس کا مال اس کے کس کام آئے گا؟ وہاں جا کے وہ کیا کہے گا؟ ما اغنا عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ یوم لا ینفع مال ولا بنون. یعنی انسان کی عمومی کوششیں مال سمیٹنے کی طرف ہوتی ہیں، مال کی محبت میں بری طرح گرفتار ہے. کوئی جاب کر لوں، کچھ کام کر لوں، کچھ پیسے اور بنا لوں، کچھ اپنی زندگی کی قدر و قیمت اور بڑھا لوں، کچھ اس زندگی میں اور سہولتیں اپنے لیے پیدا کر لوں. لیکن بات یہ ہے کہ ہم اپنے لیے یہاں جتنی بھی سہولتیں پیدا کریں آخر یہاں سے جانا ہے. اور اگر وہ سہولتیں پیدا کرتے کرتے آخرت کا نقصان کر دیا کہ نماز بھی وقت پہ نہیں پڑھ سکتے یا اور بھی فرائض ادا نہیں کر سکتے، تو پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ ان علینا للہدی، ان علینا بے شک ہمارے ذمہ ہے، ہمارے اوپر ہے، یعنی ہمارے ہی ذمہ ہے. کیا؟ للہدی، البتہ راستہ دکھانا. ہدا جو ہے نا مصدر ہے، اور اس کا معنی کیا ہے؟ راستہ دکھانا. ہدایت بھی معنی ہوتا ہے، لیکن چونکہ مصدر میں دینا کے معنی بھی آتا ہے نا، نون الف نا سے بھی اینڈ ہوتا ہے. راستہ دکھانا ہمارے ذمہ ہے، ہم پر ہے. اب یہاں جو ہے علینا پہلے آیا ہے تو اس کا معنی کیا ہے؟ ہمارے ہی اوپر ہے، ہمارے ہی ذمہ ہے، یعنی یہ ہم ہی کریں گے. وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى، اور بے شک ہمارے ہی لیے ہے، ہماری ہی ہے، البتہ آخرت بھی اور دنیا بھی. آخرت آخری شے، آخرت کی زندگی، اور اولا پہلے والی. اولا کس کے وزن پر ہے؟ فعلا کے وزن پر، یعنی دنیا. دنیا بھی ہماری ہے اور آخرت بھی ہماری ہے. بہت ہی زبردست بات کہی گئی ہے. یعنی ہر چیز کے مالک ہم ہیں. تم جو مانگتے ہو مانگو، کیا چاہتے ہو؟ دنیا چاہیے یا آخرت؟ دنیا چاہتے ہو یا آخرت چاہتے ہو؟ دونوں ہمارے ہی پاس ہیں. کسی اور کے پاس کیوں جاتے ہو؟ کہیں اور کیوں جاتے ہو؟ ہم ہی سے مانگو جو بھی چاہیے. اور ہر انسان کیا مانگتا ہے؟ ہماری دعائیں کیا ہوتی ہیں؟ دنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ. اسی وجہ سے کہ دونوں کا مالک اللہ ہے، یہ مانا. لام جو ہے نا یہاں لنا، یہ ملکیت کے لیے. اور یہ مانا بھی ہے کہ ہم جو چاہیں کریں، جس کو دنیا میں جس حال میں رکھیں، آخرت میں جس حال میں رکھیں، یہ سب کچھ ہمارے ہی پاس ہے، ہمارے ہی ہاتھ میں ہے. فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، پھر میں نے خبردار کر دیا تم کو دہکتی آگ سے. انذرتکم، نون ذال رے. انذار ہوتا ہے برے کام کے نتائج سے خبردار کرنا. کیا کرنا؟ برے کام کے نتیجے سے خبردار کرنا. اور لظا جو ہے یہ جہنم کے ناموں میں سے ایک نام ہے. لظا یلزا کہتے ہیں ٹو بلیز، دہکنے کو، بھڑک کے جلنے کو. پیچھے آپ پڑھ چکے نا، کلا انہا لظا نزاعۃ للشوا تدعو من ادبر وتولى. فانذرتکم نارا تلظا، میں نے تم کو خبردار کر دیا کس سے؟ دہکتی آگ سے، بلیزنگ فائر سے. اور ایسی دہکتی کہ جو بہت ہی شدید قسم کی بھڑک رکھتی ہو اپنے اندر. لا یصلاھا، نہیں اس میں جلے گا بھنے گا، الا الاشقی، مگر وہ جو سب سے زیادہ بدبخت ہے. الاشقی یعنی وہی جو، ال یہاں الذی کے معنوں میں، وہی جو سب سے زیادہ بدبخت ہے. جیسے قوم سمود کا وہ شخص تھا نا، اذ انبعث اشقاھا، یہ بھی وہی اشقا افعال کے وزن پر شقی سے. الذی وہ جس نے، کذب جھٹلا دیا، کس کو؟ خیر کو، حق کو. وتولا اور منہ موڑ گیا، کس سے؟ نیکی سے، بھلائی سے، شریعت سے، دین سے. جو دین سے منہ موڑ جائے، جو حق کو جھٹلا دے، تو اس کا انجام کیا ہے؟ وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں جا پڑے گا، اور اس میں جانے والا انتہائی بدقسمت انسان ہے. وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اور ان قریب، یجنبها بچا لیا جائے گا. جنب یجنب تجنیب، اس کا روٹ کیا ہے؟ جیم نون بے، جمب. جمب کس کو کہتے ہیں؟
پہلو کو، سائڈ کو، یعنی اس کو سائڈ سے لے کے ایک طرف کر دیا جائے گا، یعنی اس کو ایک طرف. یہ بالکل ایسے ہوتا ہے نا جیسے کوئی شخص کسی خطرناک چیز کو چھونے والا ہو تو آپ کیا کرتے ہیں، اس کے سائڈ پکڑ کے ایک طرف کر دیتے ہیں. یعنی جہنم کے اوپر سے سب گزر رہے ہوں گے نا فل صراط میں، تو اب کیا ہوگا، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، ہر ایک کو وہاں سے گزرنا ہے. ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا، پھر ہم بچا لیں گے ان کو جس نے تقوی کیا. وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا، اور چھوڑ دیں گے اس میں ظالموں کو گھٹنوں کے بل گرا ہوا، یعنی وہ اوندے منہ نیچے جا پڑیں گے. اور جو متقی ہوں گے وہ کیا ہوں گے، بچا لیے جائیں گے، اس سے ایک طرف کر لیے جائیں گے، ہٹا لیے جائیں گے. تو جم پہلو کو کہتے ہیں، سائڈ کو کہتے ہیں. اور یجنب یعنی کوشش سے ان کو ہٹا لیا جائے گا وہاں سے، وہ جہنم میں نہیں جائیں گے. الاتقا، جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہوں گے، بچ بچ کے یہ زندگی بسر کر رہے ہوں گے، جو برائیوں سے، حرام کاموں سے، غلط چیزوں سے بچتے ہوں گے. اور کیا کرتے ہوں گے، صرف بچتے ہی نہیں بلکہ الذی یؤتی مالہ یتزکا، وہ جو دیتا ہے اپنا مال، کس کو دیتا ہے، جہاں دینا چاہیے. یتزکا کہ وہ پاک ہوتا ہے، یعنی پاک ہونے کے لیے مراد ہے، اپنا آپ پاک کرنے کے لیے مال دیتا ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ صدقہ کرنا اللہ کے راستے میں انسان کو گناہوں سے پاک کرتا ہے، دور کرتا ہے. سورۃ التوبہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا تھا نا، لو ان کے مالوں میں سے صدقہ، اور اس صدقے کے ذریعے ان کو پاک کرو، صاف کرو. اور زکوٰۃ کا تو لفظی معنی ہی پاک کرنا ہے، تزکیہ کرنا. وہ مال کو بھی پاک کرتی اور روح کا بھی تزکیہ کرتی. قد افلح من تزکا، قد افلح من تزکا بھی اسی میں آتا ہے. الذی یؤتی مالہ یتزکا، یعنی مال خرچ کرنے کا اصل مقصد کیا ہونا چاہیے، اپنے آپ کو صاف کرنا اور پاک کرنا، نہ کہ کسی پہ احسان جتانا. وما لأحد عنده من نعمت تجزا، وما اور نہیں ہے، لأحد کسی ایک کے لیے، عنده اس کے پاس، من نعمت کوئی بھی نعمت یعنی احسان، تجزا کہ وہ بدلہ دیا جاتا ہے یا بدلہ دیا جائے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی انسان نے اس پر کوئی ایسا احسان نہیں کیا ہوا کہ وہ اس احسان کے بدلے کے طور پہ خرچ کر رہا ہے. دیکھیں خرچ کرنا مختلف طرح ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے اپنے آپ پہ خرچ کرنا، ایک ہوتا ہے دوسروں پہ خرچ کرنا. جب آپ دوسروں پہ خرچ کرتے ہیں تو وہ دو طرح کا ہوتا ہے. ایک یہ کہ آپ اس کو دیتے ہیں جو آپ کو دیتا ہے، بدلے کے طور پہ خرچ کرنا. کسی نے آپ کے ساتھ کوئی بھلائی کی تو آپ اس کے ساتھ بھلائی کر رہے ہیں، کسی نے آپ کا کوئی کام کر دیا تو آپ اس کو کسی دوسری طرح کمپنسیٹ کر رہے ہیں. تو یہ دینا کیا ہے، دراصل بدلہ دینا. بعض بدلے میں تو جیسے تنخواہ وغیرہ ہوتی، لیکن بعض اوقات تنخواہ نہیں ہوتی، آپ خود ہی دیکھتے ہیں کہ اچھا اس نے میرے ساتھ یہ کیا، چلو میں اس کے ساتھ یہ کر دوں. ضروری نہیں ہوتا کہ عدلے کا ہی بدلہ ہو، جیسے کا تیسا ہو، ویسے کا ویسا ہو، ویسا نہیں ہوتا. یعنی ایک چیز کو دوسری کو تیسری شکل میں عدل بدل کے کچھ نہ کچھ دے دینا، اور نیت اور ارادہ کیا ہوتا ہے کہ چونکہ اس نے ہمارے ساتھ یہ کیا اس لیے مجھے یہ کرنا چاہیے. اور ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس شخص کو دیں، وہاں دیں جس نے آپ کے ساتھ کوئی احسان نہیں کیا، اس نے آپ کے ساتھ کوئی احسان نہیں کیا. یہ ہے اتقا. ایک متقی ہے اور ایک اتقا ہے. اتقا کون ہے؟ جو وہاں خرچ کرتا ہے جہاں سے اس کو کچھ بھی نہیں ملتا. یہ زیادہ مشکل ہے، ہائر ڈگری ہے یا نہیں. عام طور پر ہم کس پہ خرچ کرتے ہیں؟ جو ہم پہ خرچ کرتا ہے، یا اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق ہوتا ہے، یا یہ کہ اس نے ہمارے ساتھ کوئی احسان کیا ہوتا ہے. یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ اس لیے خرچ نہیں کرتا کسی پر کہ اسے کسی کا کوئی بدلہ چکانا ہے، کسی کا اس کے پاس کوئی احسان نہیں رکھا ہوا. وما لأحد، لأحد یعنی کسی ایک کے لیے، عنده اس کے پاس یعنی کسی کا حق ہے اس کے پاس، من نعمتن کسی احسان کا، تجزا کہ وہ بدلہ دیا جاتا ہے، وہ لینے والے کو بدلہ دے رہا ہے، یہ اس لیے نہیں خرچ ہو رہا. الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، مگر تلاش کرنے کے لیے اپنے رب اعلی کا چہرہ، اپنے بلند رب کی ذات کی رضا کے لیے وہ یہ خرچ کر رہا ہے. آپ کو یاد ہوگا وہ واقعہ جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات میں آتا ہے کہ ان کے والد نے ان سے کہا تھا کہ میں دیکھتا ہوں کہ تم غریب قسم کے، کمزور قسم کے غلام لے کے آزاد کرتے ہو، اگر تم نوجوانوں کو لے کے آزاد کرو تو کل تمہارے کام آئے. تو انہوں نے کہا تھا کہ میں ان سے کوئی بدلہ نہیں چاہتا. تو
اس پر کہتے ہیں کہ یہ آیات نازل ہوئی. وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، ان قریب وہ راضی ہو جائے گا. کون؟ اللہ. کس سے؟ اس شخص سے جس نے یہ کام کیا. اور پھر وہ شخص راضی ہو جائے گا کس سے؟ اللہ سے. کس پر؟ اس انعام پر، اس نعمت اور اس جزا پر جو اللہ اس کو دے گا. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. تلاوت. وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ. اب ساری سورت کو اگر آپ سامنے رکھیں نا اکٹھے، کیونکہ یہ ایک ایک چیپٹر ہے چھوٹا چھوٹا، تو اس میں سب سے پہلے آپ دیکھیے کہ یہ بات کہی گئی کہ رات آتی ہے پھر دن آ جاتا ہے. دونوں چیزوں میں فرق ہے. رات کے اپنے اثرات ہیں، دن کے اپنے اثرات ہیں. رات سمبولک ہے یہاں کس چیز کے لیے؟ گناہ، غلط کام، اندھیرا، اور دن کی روشنی. یعنی دونوں میں فرق ہے نا. ایک شخص اندھیرے میں زندگی بسر کر رہا ہے اور ایک شخص روشنی میں ہے. کیونکہ آگے آ رہا ہے نا ان سعیکم لشتی. تو رات اور دن کو کیوں گواہ بنایا گیا اس بات پر کہ تمہاری کوششیں فرق ہے. کوئی اندھیرے میں ٹامک ٹوئیاں مار رہا ہے اور کوئی روزے روشن کے ساتھ ہے. کیا چیز ہے روشنی؟ علم، ایمان. اور اندھیرا کیا ہے؟ جہالت، کفر، شرک. ایک زندگی بسر کرنا ہے اس کے اندر اور ایک زندگی بسر کرنا ہے اس کے اندر. پھر انسان ہے دونوں، لیکن ایک مرد اور ایک عورت ہے. دونوں کا دائرہ کار فرق ہے جو لوگ نہیں سمجھتے اور اس فرق کو مٹانے کے پیچھے تلے ہوئے کہ عورتیں بھی وہی کام کریں لازمن جو مرد کرتے ہیں، یا مردوں کو بھی عورتوں والے کام ضرور کرنے چاہیے تب برابری ہوگی. اسلام نے ایسی برابری نہیں سکھائی. کہا کہ وما خلق الذکر والانثی، مرد کو الگ بنایا ہے، عورت کو الگ طرح بنایا ہے. ان سعیکم لشتی، اور تمہاری کوششیں بھی فرق ہے. مردوں کا مزاج فرق ہوتا ہے، عورتوں کا فرق ہوتا ہے. اور جو اس بات کو، اس فرق کو نہیں سمجھتے ہمیشہ دھکے کھاتے رہتے ہیں. پھر اگر ایک عورت یہ نہیں سمجھتی کہ اس کا شوہر جو ہے وہ اس کی طرح نہیں ہے، ہی از ڈفرنٹ، تو اس سے اسی طرح معاملہ کرنا ہوگا جیسا اللہ نے اس کو بنایا ہے. اور بہت سے لوگ اس کو ایکسپٹ نہیں کرتے، وہ اس کو اپنے برابر اپنے ہی جیسا کھینچ کے کرنے کی کوشش کرتے ہیں. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ایک تسل چلتی رہتی ہے، کھینچا تانی چلتی رہتی، مشکل ہو جاتی. تو جو جیسا اللہ نے بنایا ہے وہ ویسا ہی ہے. اسی طرح پھر عورتوں کو آپ دیکھیں تو مختلف عورتوں کی بھی مختلف عادتیں ہوتی ہیں، مختلف مردوں کی مختلف عادتیں ہوتی ہیں، مختلف انسانوں کے مختلف مزاج ہوتے ہیں. ان سعیکم لشتی، اس کا دائرہ کار بہت وسیع ہے. یعنی اس میں سعی میں بھاگ دوڑ اور کوشش اور پسند ناپسند، چوائسز، بہت ویرائٹی ہے اس دنیا کے اندر، بہت تنوع ہے. جیسے رات اور دن کا فرق ہے نا، ایسے انسانوں کے مزاج کا فرق ہوتا ہے. کوئی رات ہوتے ہیں، کوئی دن ہوتے ہیں. اچھا، اکثر لوگوں کو یہ شکایت رہتی ہے، ان سے پوچھو بھی مسئلہ کیا ہے، لڑائی جھگڑا کسی کے ساتھ بھی ہو رہا، مسئلہ کیا ہے؟ بس یوں سمجھو کہ وہ آسمان ہے تو میں زمین ہوں، وہ دن ہے تو میں رات ہوں. لوگ کرتے ہیں نا اس طرح ڈسکرائب کرتے ہیں. ہم بالکل مشرق اور مغرب ہیں، ہم ساتھ نہیں چل سکتے. بھئی چلنا ہے ساتھ، اسی طرح ہی چلنا ہے. اللہ نے بنایا ایسے ہے لیکن ساتھ بھی رکھا ہے، یہ آزمائش ہے. وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً. تو اصل چیز کیا ہے کہ انسان اس اختلاف کو ایکسپٹ کرے، کیونکہ یہ انسان کا امتحان ہے. یہ مشکلات کے مختلف پرچے ہیں جس میں انسان کو ہلا جلا کے ہوش میں رکھا جاتا ہے، ورنہ تو انسان کچھ بھی نہ کر سکے. اور پھر ان سے مثال دے کے کیا بتایا کہ نیکی اور بدی بھی فرق ہے. اور پھر یہ کہ جو نیکی کے راستے پہ چلے گا تو اس کا انجام مختلف ہوگا، جو برائی کرے گا اس کا انجام مختلف ہوگا. اور پھر خاص طور پر بخل کی مذمت ہے. آپ ان ساری صورتوں میں ایک اور چیز نمایاں طور پہ دیکھتے ہیں، ان سب میں
کھانا کھلانے، صدقہ کرنے اور یتیم مسکین کا خیال کرنے کی بہت تاکید ہے. یہ دین کا ایک بہت بڑا حصہ ہے. کوئی دین کا کام اس کے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتا ہے اور اس کو ایکولی امپورٹنٹ سمجھنا چاہیے. بعض اوقات لوگ درس و تدریس کرتے رہتے ہیں لیکن ساتھ ان چیزوں کا دھیان نہیں رکھتے. تو ان چیزوں کو بھی کتنا ایمفیسائز کیا گیا ہے، ان کی طرف بھی توجہ دینی ضروری. اور پھر ہر شخص کو اپنی اپنی کوشش کرنی چاہیے اس میں کسی بھی طرح جو اس کے لیے ممکن ہو. اور پھر مال کی مذمت کی گئی کہ آخرت میں کام نہیں آئے گا. اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ ہدایت دینا ہمارا کام ہے، ہم راہ دکھاتے. اور وہ کس کو دیتا ہے ہدایت؟ جس کو چاہیے، جو دلچسپی ظاہر کرے، جو انٹرسٹ شو کرے. اور پھر یہ ہے کہ انسان کو اس کی لمٹس بتائی گئی کہ دنیا آخرت ہماری ہے، تم کہیں نہیں بھاگ کے جا سکتے. بعض لوگ کہتے ہیں نا مر جائیں گے تو جان چھوٹ جائے گی. نہیں، مر کے بھی چین نہ آئے تو کدھر جائیں گے؟ جو رب دنیا میں وہی آخرت میں، کہاں بھاگو گی؟ اور پھر یاد رکھو کہ وہ بڑی ہولناک چیز سامنے ہے. فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ. اور پھر اس کی وجوہات بتا دی گئی کہ اس نار میں کون جائے گا جو صدقہ کا برعکس کذبہ کرے. پیچھے نا صدقہ بالحسنی، تو یہاں کذبہ. اور پھر تولا، اور اس آگ سے بچنے کا بھی طریقہ بتا دیا گیا. کیا ہے؟ مال خرچ کرنا اور سیلف لیسلی، کسی لالچ کے بغیر، کسی ریٹرن کے توقع کے بغیر مال خرچ کرنا. یؤتی مالہ یتزکا، بس ایک ہی غرض ہے، یؤتی مالہ یتزکا، کہ میرا تزکیہ ہو جائے. اور اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ مال کی محبت انسان کے اندر برے جذبات پیدا کرتی ہے اور وہ بخل پیدا کرتی ہے، دل کی تنگی آتی ہے اور ایسا دل بھجتا ہے کہ پھر اپنے پرائے بھی برابر ہو جاتے ہیں. اور پھر خاص طور پر جو اتقیٰ کی پہچان ہے، ہائیسٹ کوالٹی ہے، وہ بتا دی گئی کہ کسی بھی طرح کے ریٹرن کی توقع کے بغیر خرچ کرو.